نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول میں، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد باقاعدہ طور پہ جب نبوت کا تاج سر پہ سجایا گیا تو ربیع الاول میں، اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سالہ زندگی مکہ میں گزار کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو سفر کا آغاز ماہ سفر کے 27 کو شروع کیا اور 12 ربیع الاول کو قباء کے مقام پر پہنچے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وصال بھی ربیع الاول میں۔ تو ہجرت کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے بات ہماری پہنچی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ اب ایک ہوتی ہے ہجرت اور ایک ہوتی ہے نصرت، دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے۔ اب یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اب ایک تو اہل مدینہ نے نصرت کی، اور یہاں ڈائریکٹلی میرا اللہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرما رہا ہے۔ اس لیے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے نصرت فرمائی۔ کیا نصرت فرمائی کہ اب قدم بقدم دیکھیے، بستر پہ سیدنا صدیق اکبر کو سلایا، صدیق بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا۔ سوالات جب مشرکین مکہ نے کیے، ایسا دماغ کو پھیرا کہ بات ہی کرنا بھول گئے، یہ اللہ کی مدد و نصرت تھی۔ فخر دو عالم گھر سے نکلتے ہیں، مٹی کی مٹھی لے کر پھینکتے ہیں جیسے طوفان اور آندھی چلتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو اس طرح ناکام کیا اور کامیاب کیا اپنے محبوب کو کہ دشمن کے اس جم گٹھے سے اللہ نے نکال دیا۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دشمن کو خبر نہ ہوئی، اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر 4 مہینے پہلے ہی 2 اونٹنیاں لے کر پال کے رکھتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ سفر کرنے کی شاید اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، یہ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ بیٹیاں سامان سفر باندھنے پہ لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ بیٹا دودھ پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ غلام بکریاں لے جا کر وہاں پہ مشرکین مکہ کے دن کے احوال بتاتا ہے، اور بیٹی حضرت اسماء کھانا پہنچا رہی ہے صبح و شام، یہ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ غار میں پہنچتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی صدیق اکبر کرتے ہیں، محبوب کو باہر ٹھہراتے ہیں، اب جو سوراخ تھے بند کرتے ہیں۔ 2 روایات ہیں، پگڑی سے یا قمیض سے پھاڑ کر دیتے ہیں، جو سوراخ بچتے ہیں ان پہ اپنی ایڑیاں دے دیتے ہیں۔ محبوب کو اندر بلاتے ہیں، مکڑی جیسے پہلے جالا تنا ہوا تھا، مکڑی کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ دوبارہ جالا تن لے، یہ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ کبوتری کو حکم دیا تو انڈے دے دے، اللہ کی مدد و نصرت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالی کی مزید شان دیکھیے۔ اب یہ ہجرت والا سفر امتحان والا سفر ہے، مشکل سفر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلات برداشت کی، اور پھر ایک یہ ہے کہ ماننے والے ابو بکر نے بھی پھر حدیں کراس کر دی۔ ماننے والے اور عشق و محبت کی پین چڑھانے والے ابو بکر نے بھی عشق و محبت اور وفا کی داستان قائم کر کے رکھ دی ہے کہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے۔ اپنا تن من لٹا کے، گھر بار لٹا کے، کاروبار لٹا کے، جو کچھ گھر میں جمع پونجی تھی وہ بھی لگا کر، غلام کو بھی ساتھ لگا دیا، بیٹے کو بھی خدمت میں لگا دیا، بیٹیوں کو بھی خدمت میں لگا دیا، اپنے تن و وجود کو بھی نبی کے قدموں پہ نچھاور اور قربان کر دیا۔
اور اللہ نے بھی پھر قیمت لگائی کہ جب کندھوں پہ سوار کیا تو ابو بکر کا سینہ نبی کے قدموں میں محفوظ، اور ابو بکر کے کندھے نبی کی جسم کے ساتھ ٹچ، اور ابو بکر کا سر نبی کے ہاتھوں میں محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کتنا محفوظ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہاں نبی آرام کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی گود میں۔ اب ایک کالا موذی آتا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈنگ مارتا ہے۔ یہاں بعض جو ہلاک قسم کے خطباء وہ ایسے کہہ دیتے ہیں 300 سال سے وہ انتظار کر رہا تھا اور یہ کر رہا تھا۔ ابھی شام کو کس نے بتا دیا تھا تو نہیں یہاں انتظار کرنا ہے؟ 300 سال سے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو ابو بکر کا دشمن ہو وہ نبی کا وفادار ہو سکتا؟ جو ابو بکر کو ڈسے وہ محمد الرسول اللہ کا محب ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ اگر وفا ہوتی تو ابو بکر کو ڈانگ نہ مارتا۔ اگر ابو بکر کو ڈنگ مار رہا ہے، ابو بکر سے دشمنی لے رہا ہے، جو ابو بکر سے دشمنی لیتا ہے وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ اس دور کا وہ کالا موذی ناگ سانپ تھا، نہ آج کے دور کا یہ کالا نبی کا وفادار ہو سکتا ہے جو ابو بکر کا وفادار نہیں ہے۔ تو بہرحال اب سیدنا صدیق اکبر پیر تو ہلاتے نہیں ہیں، زہر کا اثر ہوا، آنکھوں میں پہنچا، آنکھوں سے آنسو اور پانی جاری ہوا۔ ابو بکر نے سر پہ ہاتھ مارا تو روایت کے مطابق پگڑی کو تو پہلے پھاڑ کے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا تھا، یا قمیض کو کھینچنے کی کوشش کی تو نبی کا سر قمیض کے اوپر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرنا چاہے، اللہ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر، میں تیرے آنسو کی قیمت لگانا چاہتا ہوں۔ یہ جس نبی کی محبت میں گر رہا ہے، جس نبی کی محبت میں یہ تکلیف پہنچی ہے، اب میں نے تیرے آنسو کی قیمت لگانی ہے۔ دو اشخاص ایسے ہیں، ایک کے پانی کے قطرے کی اللہ تعالیٰ نے قیمت لگائی، دوسرے کے خون کے قطرے کی اللہ نے قیمت لگائی۔ ایک عثمان کی خون کا قطرہ ہے، مسلمان ہوئے تو سامنے قرآن تھا، زندگی گزاری تو ناشر القرآن تھے، اور جب شہادت کا وقت آیا تو شہید قرآن بنے۔ حضرت عثمان غنی کے خون کے قطروں کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کسی کی شہادت کی گواہی بیٹا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بیٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بھائی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی باپ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بیوی دے گی، لیکن عثمان میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن قیامت والے دن دے گا۔ ایک عثمان کے خون کے قطرے کی اللہ نے قیمت لگائی، دوسرے حضرت صدیق اکبر کے آنسو کے قطرے کی قیمت اللہ نے لگائی۔ حضرت ابو بکر اپنے آنکھ کے پانی اور قطرے کو صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ قطرہ پہلے نبی کے چہرے انور پہ گرا جس نبی کی محبت میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ محبوب کی آنکھ کھلی، حضور نے دیکھا، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈسا ہے، زہر کے اثر کی وجہ سے پانی آنکھوں میں جاری ہو گیا ہے، ضبط بڑا کیا ہے لیکن رکے نہیں ہیں، یہ بے ادبی ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، زہر کا اثر ہو گیا تو تریاق اللہ نے ہماری زبان میں رکھ دی ہے، میرے لعاب میں رکھ دی ہے۔ فرمایا ابو بکر اپنی ایڑی کو ادھر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنی ہتھیلی پہ لگا کے ابو بکر کے تلبے پہ لگایا، اللہ نے ابو بکر کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مسلسل یہ عشق و محبت و وفا کا یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے ہو رہی ہے؟
ادھر مشرکین مکہ کھوجیوں کو ساتھ لے کر جو قدموں کے نشانات دیکھ کر محسوس کرتے تھے کہ یہ بندہ کس سمت گیا ہے، جیسے آج بندوں پہ اعتماد ختم ہوا، کتوں پہ اعتماد آیا، بندے کی ویلیو ختم ہوئی، کتے کے اوپر اعتماد آیا، ہم نے کتے کی بات پہ یقین کر لیا۔ اس دور کے اندر وہ کھوجی لوگ ہوا کرتے تھے جو نشانات قدم کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی کس سمت گیا ہے، لہذا وہ کھوجیوں کو ساتھ لے کر پیچھا کر رہے ہیں، ابو جہل بھی ساتھ، بڑے بڑے سردار بھی ساتھ۔ اب پہاڑ کے قریب جب پہنچتے ہیں، سور پہاڑ کے قریب دامن میں پہنچتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے قدم کا نشان تو جا رہا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں ہے۔ قدم کا نشان وہاں تک تو سفر اونٹنیوں کے اوپر ہوا تھا، لیکن آگے سواری ابو بکر بنا، سوار محمد الرسول اللہ بنے۔ 6000 فٹ کی بلندی اس پہاڑی کی، 6000 فٹ کی بلندی پہ اکیلے ابو بکر نے محبوب کو اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا ہے۔ ابو بکر صدیق کے قدموں کے نشانات دیکھ کر کھوجی کہتا ہے کہ اس راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہاں ابو بکر کے قدم تو جا رہے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نشان نہیں، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے، ابو بکر کو تو نہیں کرنا ہے، لہذا کوئی اور راستہ چلو۔ ابو جہل تھا اس امت کا فرعون، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، لیکن پتہ اسے بھی تھا کہ نبی کے قدموں کا پتہ چلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے تو ابو بکر کے قدموں کو تلاش کرو، ابو بکر اور محمد میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا ابو بکر کے قدم جس سمت جا رہے ہیں اس کو نہ چھوڑو، ابو بکر جہاں پہ گیا ہے ابو بکر کو پا لیا تو محمد رسول اللہ کو پالو گے، وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ لہذا اب وہ پہاڑی پہ چڑھنا شروع ہوتے ہیں، پہنچتے پہنچتے غار کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں، نشانات قدم وہاں تک جا رہے ہیں، غار کے دہانے پہ پہنچے، ادھر گفت و شنید شروع ہوئی، لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو کسی کام کا کھوجی نہیں نکلا، تیری عقل ٹھکانے نہیں، اتنا بلندی پہ ہمیں لے آیا، ہمیں بھی تھکا دیا، خود بھی تھکا، لیکن کوئی مقصود حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ جہاں تک تو لے آیا ہے اس سے آگے کا تو سفر ہی کوئی نہیں بنتا، اور جہاں تو کہتا ہے یہاں تو ہم یہاں بکریاں چرانے کے عرصے سے آ رہے ہیں، سالوں سے آ رہے ہیں، ہم اسی حالت میں غار کو دیکھ رہے ہیں، سالوں پرانا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اگر یہاں ابو بکر اور محمد اندر داخل ہوتے تو کم از کم جالا تو ٹوٹ جاتا، مکڑی نے جالا تنا ہوا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اندر جاتے تو انڈے تو کھسک جاتے نا، یہاں سے سرک جاتے، انڈے اپنی جگہ پہ موجود، مکڑی کا جالا اپنی جگہ پہ موجود، لہذا تیرا دماغ ٹھکانے نہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہو کر نہ ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، باتوں کو سن رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن غار تک پہنچ آیا ہے، اگر یہ اندر آ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ فوراً اسی موقع کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اے ابو بکر تو پریشان نہ ہو، غم نہ کھا، حزن نہ کر، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ
ہمارے ساتھ ہے۔ عجیب مفسرین کرام نے اس جملے کی بھی تشریح لکھی ہے، لا تحزن۔ یہ عربی بھی نا، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، حزن غم ہوتا ہے دوسری کی جان کا۔ یہاں پہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ محمد الرسول اللہ کی جان کا غم تھا کہ اللہ جو تو نے امانت میرے سپرد کی ہے، کہیں خیانت نہ ہو جائے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے پریشان ہے ابو بکر، غم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے تسلی دی، اے میرے مصطفیٰ اپنے ابو بکر کو بتا دو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر تو محمد الرسول اللہ کی جان کا غم اور خوف نہ کھا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔